الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، عزیزان ملت اسلامیہ، نوجوان دوستو، عزیزوں، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں جس کا اندازہ ہمیں اور آپ کو نہیں ہے۔ ہم کس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی مخلوقات اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجی ہیں؟ کہنے والے کہتے ہیں کوئی 18,000 ہے، 16,000 ہے، مختلف باتیں ہیں، مگر ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ ہمیں اندازہ انبیاء کے بارے میں نہیں ہے، قوموں کے بارے میں نہیں، کتنی قومیں اس دنیا کے اندر آئی، کتنے انبیاء اس دنیا کے اندر آئے۔ بس ہمیں تو صرف اس بات کا اندازہ ہے، بلکہ ہمیں یہ بعض روایتوں سے یہ بات ملتی ہے کہ کم پیش دنیا کے اندر 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام آئے۔ ہم پکا نہیں کہہ سکتے کہ اتنے ہی آئے، اس سے کم و بیش کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس سے جہاں پر ایمان لانے کا سلسلہ ہے یا ایمان لانے کا تذکرہ ہے کہ ایمان لاؤ، اللہ نے کہا تو ہم نے سارے انبیاء پر ایمان لا لیا۔ اب اتنے ہی انبیاء لائے، اتنے ہی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے، ہم ایسا ایمان نہیں لائے۔ ہمارا جہاں ایمان لانے کا تذکرہ ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، جس میں ایمان لانے کا تذکرہ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اس لیے ہم نے سارے انبیاء پر، سارے رسولوں پر ہم نے ایمان لا دیا۔ تو میرے عزیز دوستو، دنیا کے اندر 3 قومیں زیادہ مشہور ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان 3 قوموں کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی کثرت سے فرمایا۔ ایک وہ قوم ہے جسے یہودی ہم کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے وہ لوگ موجود ہیں، اس لیے یہودی کے نام سے آج بھی جو دنیا کے اندر جو حالات آ رہے ہیں، فلسطین کے اوپر جو حالات ہیں، ان حالات کا اگر ہم تذکرہ کریں تو وہ یہودی قوم ہی ہے جو اس طریقے سے ظلم و بربریت فلسطین پر کر رہی ہے۔ تو چنانچہ اللہ رب العزت نے یہودی قوم کا تذکرہ فرمایا، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر عیسائی بھی ہیں، پھر تیسرے نمبر پر مسلمان ہیں۔ آج دنیا کے اندر مسلمان بھرے ہوئے ہیں، اور یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، بہت سارے مذہب کے ماننے والے ہیں، مگر ان تینوں قوموں کا تعلق انبیاء علیہ السلام سے ہیں۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ تو اللہ نے یہودی قوم سے عبادت کا تذکرہ کیا کہ تمہارے لیے کون سا دن متعین کیا جائے عبادت کے لیے۔ ہر قوم کے لیے الگ الگ دن تھا، تو اللہ رب العزت نے یہودی قوم سے خود پوچھا کہ تمہارے لیے کون سا دن عبادت کے لیے متعین کیا جائے۔ اب ان لوگوں نے طے کیا کہ ہمارے لیے ہفتے کا دن متعین کر دیا جائے۔ ہفتے کا دن اللہ رب العزت نے متعین کیا اور کہا کہ ہمارے پاس جو لکھا ہوا ہے اس میں تو یہ دن نہیں ہے، مگر آپ کی خواہش کے مطابق ہم ہفتے کا دن آپ کے لیے متعین کر دیتے ہیں، مگر شرط ہماری یہ ہے کہ جمعہ کے دن مغرب کے بعد سے لے کر ہفتے کے دن مغرب تک 24 گھنٹے تمہیں عبادت کرنا ہے۔
اب اس میں بعض لوگ وہ تھے جو اصول کے، ضابطے کے، احکامات کے مطابق عمل کرنے والے تھے، اور بعض لوگ ایسے تھے جو کسی نہ کسی طریقے سے اصول کو توڑنے والے، خلاف کام کرنے والے، وہ لوگ بھی موجود تھے۔ تو چنانچہ اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ 24 گھنٹے عبادت کرنا ہے، مگر ان لوگوں نے اس کو توڑا، اور اس میں سے کوئی دکان کھولنا شروع کر دیے، کوئی کاروبار کرنا شروع کر دیے، اسی طریقے سے کوئی کچھ کرنا شروع کرے، تو اللہ رب العزت نے ان کی صورتوں کو مسخ کر کر بندروں جیسے بنا دیا، کونوا قردۃ خاسئین، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا تھا۔ اللہ کا جو حکم تھا 24 گھنٹے عبادت کرنا، 6 دن تم کیا کرتے کر لو، تمہیں عبادت کا حکم دیا گیا کتنے دن؟ صرف ایک دن، وہ بھی 24 گھنٹے۔ سارے کام کاج چھوڑ دو، سارے مصروفیات چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو، ایک دن اللہ کی عبادت کے لیے نکالو۔ ان لوگوں نے توڑا تو اللہ نے ان کی صورتوں کو مسخ کر کر رکھ دیا۔ عیسائی لوگ ہیں، عیسائی لوگوں کو اللہ نے کہا، خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم کون سا دن متعین کرتے ہیں، کیونکہ یہودی تو ہفتے کا دن متعین کر دیے تھے۔ اب عیسائی لوگوں نے کہا کہ ہم اتوار کا دن متعین کرتے ہیں، سنڈے کا، جیسا کہ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر بھی سنڈے کو بہت زیادہ رواج دیا گیا ہے۔ تو بہرحال سنڈے کا دن متعین، اللہ نے ان سے بھی کہا کہ کیا کرو، ہفتے کے دن مغرب سے لے کر تم اتوار کے دن مغرب تک 24 گھنٹے تمہیں بھی عبادت کرنا ہے۔ اب تم کانا کونی نہیں کر سکتے، نہیں بھئی یہ نہیں ہوتا، خالی آدھا گھنٹہ کر لیتے، 1 گھنٹہ کر لیتے، پھر نکل جاتے، ایسا نہیں۔ 24 گھنٹے تمہیں عبادت کرنا ہے، اور اس میں بھی بعض لوگ مانے، بعض لوگ نہیں مانے، پھر ان کا مسئلہ الگ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، امت محمدیہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم کون سا دن متعین کرو گے؟ ان لوگوں نے کہا ہم جمعہ کا دن متعین کرتے ہیں، ہم جمعہ کا دن متعین کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ ہمارے علم میں پہلے سے تھا، تمہارے لیے یہ دن متعین ہے۔ اللہ نے امت محمدیہ کی اس بات کو پسند کیا، اور جمعہ کے دن مسلمانوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے متعین کر دیں۔ کیا محمدیہ، امت محمدیہ کے لیے بھی 24 گھنٹے ہے عبادت کے؟ فرمایا کہ اب نہیں۔ امت محمدیہ کیونکہ یہ آخری امت بن کر آئی ہے، سب سے پچھلی امت، سب سے آخری امت بن کر آئی ہے، اب تمہیں 24 گھنٹے کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، تمہیں تھوڑا سا وقت اللہ کی عبادت کے لیے دینا ہوگا، تھوڑا سا وقت تمہیں مسجد میں آنا ہوگا، اور اس کے بعد جب تم عبادت کر لو گے تو پھر اپنے کاروبار کی طرف نکل جانا ہو۔ اسی کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو، جب جمعہ کی نماز کے لیے تمہیں اذان دی جائے، بلاوا آئے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف تم جاؤ، دوڑ کر جاؤ۔ دوڑ کا مطلب انہیں بھاگ کر آنا نہیں ہے، مگر جلدی جانا ہے۔ وذروا البیع، اور تم کاروبار کو چھوڑ دو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے، جو کوئی جمعہ کے دن، جمعہ کی پہلی اذان کے بعد، ابھی جو 12:30 بجے ہمارے پاس جو اذان ہوتی ہے، 12:30 بجے اذان کے بعد اگر کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے تو وہ کاروبار نہیں بلکہ وہ حرام کمائی کماتا ہے، حرام کاری میں مبتلا ہوتا ہے۔ حرام کام کر کر آدمی چاہتا ہے کہ میں خوش ہوں، تو یہ خوش نہیں ہو سکتا۔ آدمی کو زندگی میں سکون ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا حکم ہے، ایسا نہیں کہ بھئی کوئی حدیث سے آئے، کوئی بولے بے کمزور حدیث ہے، کوئی بولے یہ ہے وہ ہے۔ اللہ کا حکم ہے، وذروا البیع، تم جو ہے کاروبار کو چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے اس کے فضائل کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، تم جانتے تو تمہارے لیے بہتر تھا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، جب تم نماز مکمل طور پر ادا کر لو، اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے نکل جاؤ، کاروبار کرو، تم کیا کر سکتے کرو، جو تم محنت کر سکتے کرو، کاروبار کر سکتے کرو، جو کچھ جیسے تم روزی کمانا چاہے کماؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پر پھیل جاؤ۔ تو میرے عزیز دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعہ کی فضیلت کو قرآن سے ثابت کیا،
اور قرآن میں اللہ نے اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے جمعہ کی فضیلت میں جو ایک سورہ پوری سورت کو اللہ رب العزت نے اتار دیا. پوری سورت جمعہ کی سورت، جمعہ کے نام سے ایک سورت ہے. اور ہمارا معاشرہ کا ایسا حال ہے کہ ہم 1 گھنٹہ اللہ کے دین کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں. جبکہ پچھلی قوموں کا حال کیا تھا؟ وہ لوگ 24 گھنٹے میں سے تھوڑی دیر عبادت سے فارغ ہو گئے، عبادتوں سے ہٹ گئے. اللہ نے ان کی صورتوں کو کیا حال کر رکھ دیا. اور آج ہم مسلمان ہیں، اذان ہونے کے بعد بھی ہم جو ہے مسجدوں کی طرف رخ نہیں کرتے، مسجد کو آنے کے لیے ہم تیار نہیں. پہ اللہ نے یہاں پر فرمایا فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی ذکر کی طرف دوڑو. کا مطلب یہ ہے کہ تم ذکر سے مراد علماء نے خطبہ لکھا ہے، خطبے سے پہلے تمہیں مسجد میں آنا چاہیے. یہاں پر عبادت میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، بیٹھو اللہ کو یاد کرو. اللہ نے اس امت کے اوپر خصوصی رحم فرمایا، خصوصی کرم فرمایا جو دوسری امتوں پر نہیں تھا. کیونکہ ہماری جو امت آئی ہے وہ سب سے آخری امت ہے. ہمارا بڑھاپے کا دور ہے. بوڑھے لوگ اگر کچھ کام کرے تو شاباشی زیادہ ملتی، کام کم بھی ہے تو شاباشی زیادہ. ابھی اتنی بڑی عمر میں ہے کہ اتنا بڑا کام کرے. کیونکہ ہماری بھی جو امت ہے وہ سب سے آخری امت بن کر آئی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کام کم کرو، شاباشی زیادہ لو. وہ لوگوں کو 24 گھنٹے تھا، اللہ نے کہا تم 1 گھنٹہ مان لو. 1 بجے سے 2 بجے تک تم اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دو. اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں بہترین بتا دوں گا. تو میرے عزیز دوستو، جمعہ کے دن اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ کے لیے خصوصی فضائل کا تذکرہ فرمایا، خصوصی فضیلتیں اللہ نے عطا فرمائی. حدیثوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ جو حضرت عائشہ کے متعلق ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت تھی. وہ کسی جنگ کے موقع پر جا رہے تھے. اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے خبر دی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ہاتھ ٹوٹ کر گر گیا ہے، پتہ نہیں کہاں گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو بھی رکنے کا حکم دیا، ڈھونڈنے کا حکم دیا کہاں چلے گئے حضرت عائشہ کا ہاتھ. اب چنانچہ لوگوں میں ایک بے چینی، کیونکہ جس جگہ پر رکے ہوئے تھے اس جگہ پر پانی نہیں تھا. اب لوگ پریشان تھے، کیا کرنا، پانی نہیں ہے، کیسا کرنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کو رکنے کا حکم دیا. اب صحابہ کے اندر بے چینی، پانی نہیں ہے، اور نہ ہماری نماز ہو رہی ہے، نہ ہمیں سکون سے کوئی رہنے کا معاملہ مشکل ہے. پینے کے لیے پانی تھا مگر وضو کے لیے پانی نہیں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنے کا حکم دیا. صحابہ بے چین ہو کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا تمہاری بیٹی کی وجہ سے آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری نماز نہیں ہو رہی ہے، ہم بے چین ہیں، کیا کر رہے یہاں پر. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو آ کر لوگوں نے کچھ باتیں کی. ابو بکر رضی اللہ عنہ غصے میں آئے حضرت عائشہ کے پاس. آ کر جو ہے بہت زیادہ، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ بہت زیادہ ڈانٹا مجھے ڈر ہونے لگا، کیا ابا جان کو کیا ہو گیا. پھر ڈانٹا، یہاں تک کہ جب آدمی کے اندر غصہ آ جائے تو پھر زبان کے ساتھ ساتھ کبھی ہاتھ بھی چلنا لگتا ہے، ہاتھ چلنا شروع ہو گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ نے اپنے پہلو پر دبا کے مارا یا چمٹی دی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری مانڈی کے اوپر سر رکھ کر سو رہے تھے، میری ران کے اوپر سر رکھ کر سو رہے تھے. اب مجھے ڈر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس حرکت کی وجہ، کیونکہ چمٹی لیے تو ظاہر سی بات ہے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، تو غصے میں ہے. حضرت ابو بکر خاموش رہی کہ ایسا نہ ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جائے، حضور کو تکلیف ہو. تو چنانچہ وقت گزرا. وقت گزرنے کے بعد جب نماز کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے آیت تیمم نازل فرمائی، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے، تم وضو نہیں کر سکتے، تو تم ایک کام یہ کرو کہ مٹی کے اوپر ہاتھ مار کر تیمم کر لو، یہ تمہارے وضو کے قائم مقام ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صدقے میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے تیمم کی آیت نازل فرما کر امت کے اوپر اللہ رب العزت نے خصوصی انعام نازل فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا تمہاری بیٹی عائشہ کی وجہ سے اللہ نے اس امت کے اوپر خصوصی انعام نازل فرمایا.
تو میرے عزیز دوستو، یہ امت کے اوپر اللہ نے خصوصی فضیلتیں نازل فرمائی. ایک تو تیمم کا حکم نازل فرمایا، اور فرمایا کہ اگر تم مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو جہاں تمہیں موقع ملے نماز پڑھ لو. تم ریل میں جا رہے نماز پڑھ لو، تم جو ہے ہوائی جہاز میں جا رہے نماز پڑھ لو. اللہ نے اس امت کے لیے ساری مسجد کو، اللہ نے اس امت کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دی. پچھلی امتوں میں نہیں تھا، مسجد میں جا کر ہی نماز پڑھنا تھا. مسجد میں جاؤ گے تو نماز ہوگی، مسجد میں نہیں جاؤ گے تو نماز نہیں ہوگی. اللہ نے اس امت کے اوپر خصوصی فضل فرمایا، اور اس امت کو حساس امت اللہ نے بنایا، اور فرمایا کہ اگر تم 1 روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، اگر تمہارے اندر اخلاص ہے تو اللہ رب العزت احد پہاڑ کے برابر اس کا ثواب لکھے گا. اور اس امت کو اللہ نے حساس امت بھی بنایا کہ فرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، چاہے تمہارے والد کا انتقال ہو، بیٹے کا انتقال ہو، یا کسی کا بھی انتقال ہو، یہاں تک کہ بیوی کا بھی انتقال ہوتا ہے، تو 3 دن سے زیادہ تمہیں غم منانے کی اجازت نہیں. 3 دن تم کر لیے، تم نے غم منا لیا، تو اب اس کے بعد اپنے کاموں کی طرف نکل جاؤ، سوائے بیوی کے. اگر کسی کا شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے لیے 4 مہینے 10 دن کی جو عدت ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے حکم نہیں. کب تک تم گھر میں بیٹھو گے؟ 1 مہینہ 2 مہینے 4 مہینے گھر میں تھوڑی بیٹھو گے. اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو 3 دن تعزیت کر لو، 3 دن غم منا لو، اس کے بعد اپنے کاموں کی طرف نکل جاؤ. ایسی آسانیاں اللہ رب العزت نے اس امت کے اندر رکھی ہے. پچھلے زمانے کے اندر اگر کسی کے کپڑے کو کوئی ناپاکی لگ جاتی تو کہتے کہ اس کپڑے کو اب تمہیں اس وقت تک نہیں پہننا جب تک کہ وہ جس جگہ پر ناپاکی لگی اس کو نہ کاٹ دو. تم اگر کاٹو گے تو وہ کپڑا تمہارا پاک ہوگا، اگر نہیں کاٹو گے تو وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا. ہمارے حکم نہیں، اگر ناپاکی لگ رہی تمہارے کپڑے کو 3 مرتبہ دھو لو، پاکی تمہیں مل جائے گی. ایسی فضیلتیں اللہ نے اس امت کے اوپر رکھی. تو میرے عزیز دوستو، ان فضیلتوں میں سے اللہ رب العزت نے ہمیں جمعہ کا دن جو دیا ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ اتنی بڑی فضیلت ہے جمعہ کے دن میں، اگر کسی کا جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن میں انتقال ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے. قبر کا فتنہ کیا ہے؟ قبر کا فتنہ سوال و جواب ہے. اللہ سوال و جواب سے اس شخص کو محفوظ رکھ دیا، اس عورت کو محفوظ رکھ دیا. اتنی بڑی فضیلت ہے. پھر اس کے بعد ایسا نہیں کہ جمعہ کا دن گزر گئے، ہفتے کے دن سوال ہوگا، ایسا اللہ کا جو اصول ہے ایک مرتبہ اللہ نے بیان فرما دیا، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ کسی بات پر اللہ پکڑ نہیں کرے گا. تو یہ جمعہ کے دن کی فضیلت ہے، اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا. میرے عزیز دوستو، جمعہ کے دن ہمیں کیا کرنا ہے؟ جمعہ کے دن ہمیں مسجد کو کس حال میں آنا ہے؟ فرمایا کہ مسجد جیسے ہی اذان کی آواز آ جائے تم جلدی مسجد کو آؤ. پہلے وقت میں اگر تم آؤ گے تو تمہیں اونٹ کے برابر ثواب، دوسرے وقت پر آؤ گے تو گائے یا بیل کے برابر ثواب. اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر تم آؤ گے تو تمہیں جو ثواب ملے گا وہ بکری یا بکرا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے برابر ثواب. چوتھے نمبر پر آؤ گے تو مرغی یا مرغا سے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے برابر ثواب. 5ویں نمبر پر آؤ گے تو اللہ فرما رہا ہے تمہیں 1 انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے برابر. اونٹ لے کر ہم قربان کرنا کتنے 1000 روپے لگتے ہیں، 1 بیل لے کر کرنا کس کے لیے؟ ہر جمعہ تمہیں یہ فضیلت مل رہی ہے. پہلے نمبر کا مطلب کیا ہے؟ میں اس سے پہلے بھی شاید کہہ چکا ہوں. پہلے نمبر کا مطلب یہ ہے کہ اذان سے لے کر خطبہ شروع ہونے کے درمیان 1 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے قریب. اگر تم 1 گھنٹے کے اندر 15 منٹ یا 10 منٹ کے شروع کے 10 منٹ میں کوئی آتا ہے تو اونٹ کے برابر، آخری کے اس کے بعد دوسرے نمبر کے 10 منٹ پر آتا ہے کوئی تو اس کے لیے گائے. پھر اسی طریقے سے جو بھی ہے 10 15 منٹ کا حساب کر لو. اگر پہلے 10-15 منٹ میں آ گئے تو آپ کو اونٹ کے برابر ثواب ہے. ہمیں احساس نہیں ہوگا کیونکہ ہم دنیا کے اندر جی رہے ہیں. یہاں اعمال کا بدلہ تھوڑی ملتا ہے، یہ تو دنیا دارالعمل ہے، عمل کی جگہ ہے. آخرت دارالجزا ہے، اللہ آخرت میں بدلہ دے گا. ایک نیکی ہمیں اس وقت محسوس ہوگی جب اللہ کہے گا 1 نیکی لے کر آ تو جنت میں چلا جا. اب آدمی پھرے گا کدھر؟ باپ کن جائے گا، ماں کن جائے گا، بیٹی کن جائے گا، بہن کن جائے گا، اپنے سارے رشتہ داروں کے پاس جائے گا، دوستوں کے پاس جائے گا، کہے گا بھئی اگر تو ہی ہے تو 1 نیکی میرے کو دے دے. وہاں نیکی کا حساب نہیں، وہاں نیکی کا معاملہ اتنا سخت ہوگا، 1 نیکی بھی اگر کوئی دینے کے لیے وہاں پر تیار نہیں ہوگا.
تو میرے عزیز دوستو استحضار ضروری ہے. میں اس سے پہلے بھی کہا ہوں کیونکہ ہمیں جمعہ کے معاملے میں بہت زیادہ کوتاہی ہمارے اندر ہو رہی ہے. جمعہ کی نماز کے معاملے میں ہم ایسے ٹائم پر آتے ہیں جب امام صاحب خطبہ شروع کر دیے. اگر کوئی شخص خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آتا ہے تو وہ جمعہ کے ثواب سے محروم رہتا ہے. جو آپ جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا. جمعہ کی نماز تو ادا ہو جائے گی مگر جو ثواب ملنا چاہیے اس کو وہ ثواب سے محروم ہے. اس لیے اس بات کی کوشش کیجئے کہ مسجد میں جلد 1 گھنٹہ اللہ نے آپ سے مانگا ہے. 24 گھنٹے اس زمانے میں تھی امتوں کے اوپر، ہمارے اوپر نہیں ہے 24 گھنٹے. تو آپ غسل کیجئے جمعہ کے دن، اچھے لباس پہنیے، اچھے کپڑے پہنیے، کم از کم اگر ہو سکے تو جمعہ کے دن ایسا لباس پہنیے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کا شعار معلوم ہو. وہی ٹی شرٹ وہی جینس اگر ڈال لے کے آ رہے تو بھی لوگ سمجھیں گے. جمعہ اجتماعیت کا دن ہے، مسلمانوں کی پہچان کا دن ہے. اگر ہم مسجد کی طرف آ رہے ہیں، دور سے آ رہے ہیں یا قریب سے آ رہے ہیں، تو لوگ دیکھ کر سمجھیں ہاں بھئی آج جمعہ کا دن ہے. لوگ مسلمان جمعہ کی نماز کو جاتے ہیں کہ اجتماعیت کا اظہار اس سے ہوتا ہے، مسلمانوں کی تعداد کا اظہار اس کے ذریعے سے ہوتا ہے. یا کم از کم اگر وہ لباس نہیں پہنتے تو کم سے کم ٹوپی لگا کر مسجد کو آئے. اور جمعہ کے دن غسل کرتے ہوئے میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ غسل کرتے ہوئے یہ نیت کر کرے کہ آج میں اپنے ہاتھ سے غسل کر رہا ہوں. کل ایک دن ایسا آئے گا کہ میں غسل نہیں کروں گا، لوگ مجھے غسل کرائیں گے. میں کپڑے پہن رہا ہوں تو یہ نیت کر کے کرے کہ آج میں اپنے ہاتھ سے کپڑے پہن رہا ہوں. ایک دن ایسا آئے گا کہ میں اپنے ہاتھ سے کپڑے نہیں پہنوں گا، لوگ مجھے کفن پہنائیں گے. پھر اس کے بعد جب عطر لگاتے ہیں، سرما لگاتے ہیں، تو یہ نیت کر کرے کہ ایک دن آئے گا کہ لوگ مجھے سرما لگائیں گے، عطر لگائیں گے. پھر جب مسجد کی طرف آ رہے ہیں تو یہ نیت کر آئے کہ آج میں اپنے پیروں سے مسجد کو جا رہا ہوں. ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ مجھے پکڑ کر یا اسی طریقے سے لوگ مجھے اپنے کھانوں پر سوار کر مسجد کو لے کر جائیں گے. یہ نیت کر کے اگر کوئی شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے اگر یہ نیت کرتا ہے تو اللہ اس کو 2 گناہوں سے محفوظ فرمائے گا. ایک ہے غیبت کا گناہ، ایک ہے اسی طرح بد نگاہی کا گناہ، کسی غیر محرم کو دیکھنے کا گناہ، اور اسی طریقے سے جو غیبت ہوتی ہے، چغل خوری ہوتی ہے، ان دونوں گناہوں سے اللہ اس شخص کو محفوظ کر دے گا. تو میرے عزیز دوستو جمعہ کا دن ہے، جلدی مسجد کو آنے کی کوشش کرے، سورہ کہف پڑھے اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ شخص میرے قریب ہوگا جو میرے اوپر کثرت سے درود پڑھے گا. جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنے کا حکم دیا. بعض علماء فرماتے ہیں 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ ایک دن میں تو مشکل ہوتا ہے، کم از کم ایک ہفتے کے سے لے کر جمعہ تک 1.25 لاکھ مرتبہ ہم درود پڑھے اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پہنچا دے اے اللہ میں نے یہ درود پڑھا ہے. تو میرے عزیز دوستو اللہ کیا مقام و مرتبہ اس شخص کا بلند کرے گا. اسی طریقے سے دعائیں قبول ہوتی ہے آج کے دن. علماء کرام نے لکھا ہے جب امام صاحب خطبہ دیتے ہیں تو جب دونوں خطبہ کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے. پھر خطبے سے نکل کر جب ممبر پر آتے ہیں اس کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے اس موقع پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہے. پھر عصر سے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اس میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہے. سورہ کہف پڑھنے کی عادت ڈالے، انشاءاللہ اللہ رب العزت بہت سارے فتنوں سے، آج تو فتنوں کا دور ہے، بہت سارے فتنوں سے، یہاں تک کہ فرمایا دجال بھی اگر اس دور میں آ جائے، کوئی شخص اگر جمعہ سے لے کر جمعہ کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے اگر کوئی شخص اس جمعہ میں سورہ کہف پڑھ لیا اللہ اس کو اس دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رکھے گا. اسی طریقے سے عصر کی نماز کے بعد جو درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، عصر کی نماز کے بعد بیٹھ کر اگر کوئی شخص یہ درود پڑھے گا اللہ اس کے 80 سال کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کرے. ایسی فضیلتیں اس جمعہ کے دن کی ہے. آج مسلمانوں کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں تک ہو سکے مسجد میں جلد سے جلد آنے کی فکر کرے اور جو یہاں پر بیان کیا جاتا ہے یا اسی طرح جو پیغام یہاں سے دیا جاتا ہے اس کو لینے کی کوشش کرے اور جمعہ کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو ادا سنت ادا نہیں کی ودا